بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ صلاۃ التسبیح کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں متعدد روایات ہیں، متعدد بولے تو یعنی کافی ساری روایات ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث بھی انڈیویجولی جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن خود محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب ضعیف حدیثیں اگر ان کی سندیں زیادہ ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے۔ عام اصول یہی ہے اور سب نے اس کو اصول کو مانا ہے۔ حضرت نے تو اب اس اصول کی بیس پہ کیونکہ صلاۃ التسبیح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کی بیس پہ اکثر علماء، جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ التسبیح بھی سنت عبادت ہے، حسن درجے کی ہے۔ ناصر البانی رحمہ اللہ جو سلفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے صلاۃ التسبیح کو اس بیس پہ سنت قرار دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو گویا کہ تقلید کی عبداللہ ابن مبارک کی انہوں نے، کہ اتنے بڑے محدث قائل کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یعنی جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے، اور احناف کی یعنی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بھی شوافع کی کتابیں اور احناف کی کتابیں اور جو فتوے کی کتابیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، نہ صاحبین سے کچھ منقول ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ اصول تو ٹھیک ہے کہ جب بہت ساری حدیثیں ضعیف مل جائیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ قابل قبول بن جاتی ہیں، لیکن یہاں خود ایک اور فقہ کا ایک اصول ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ متواتر اور مشہور روایات سے جب کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہو اور وہ حدیث صحیح ہو تو اس صحیح حدیث کو بھی احناف رد کر دیتے ہیں کہ بھئی جو مشہور روایات سے یا قرآن سے جو بات ثابت ہے یا متواتر روایات سے جو بات ثابت ہے تو خبر واحد سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہمیں بخاری مسلم سے متفق علیہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں جن کی سندیں بالکل بے غبار ہیں، ان سے جو نماز کی کیفیت منقول ہے، یعنی جو نماز کی کیفیت ثابت ہے، تو صلاۃ التسبیح اس کے بالکل مخالف ہے۔ کیسے مخالف ہے؟ کہ اگر آپ تلاوت کے بعد یعنی قیام میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے بعد رکوع میں آپ اگر تاخیر کرتے ہیں تو صحیح احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تاخیر جائز نہیں ہے، نبی نے ہمیشہ تلاوت کے بعد رکوع کیا ہے۔ اسی بیس پہ علماء اس کے قائل ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر تاخیر کر دی یا بھولے سے بھی تاخیر کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر، بلکہ جان پہ تاخیر کی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، بھولے سے تاخیر کی، اٹک گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا تو وہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر تلاوت کے بعد اس نے رکوع میں تاخیر کی۔ اتحیات کے بعد اسی طرح اور بھی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں ہوتا یہ ہے کہ تلاوت کے بعد بھی آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان متواتر حدیثیں اور جو کثرت سے صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے جو اصول ثابت ہوتا ہے اس کے بہرحال یہ خلاف ہے۔ اس لیے بعض علماء صلاۃ التسبیح کے قائل نہیں بھی ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے تھی کہ صلاۃ التسبیح پر ان کو اطمینان نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو مشہور روایات کے بالکل اگینسٹ ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ اس جیسی نماز جو عام نمازوں کے بالکل خلاف ہے اس کی کیفیت، وہ اس جیسی کمزور روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت ہے، بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ تو مجھے تو جو میرا چھوٹا منہ بڑی بات، میں کوئی محقق یا اصحاب ترجیح میں سے نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ پورے طور پر اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال میں عوام کو وہی رائے بتاتا ہوں جو جمہور کی رائے ہے، اور جب اتنا بڑا اختلاف ہو اور جمہور ایک طرف ہو تو اس عمل کو بہرحال بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے عوام کو میں عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں۔ تو اگر آپ کو اطمینان اسی پہ ہے، جمہور علماء کی رائے پر پڑھنی چاہیے تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، کیونکہ اس میں بہرحال ذکر ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسے خلاف شرع کام تو نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دونوں رائے، میرا مقصد تھا صرف دونوں رائے سامنے آ جائیں کہ بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو روایات ہیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس سے ایک ایسی نماز ثابت کی جا سکے جو عام نمازوں کے بالکل خلاف اس کی کیفیات ہیں، بلکہ عام نمازوں کو دیکھا جائے تو اس سے گویا سجدہ سہو لازم آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اختلاف کا ظرف بہرحال پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی عالم کا اختلاف ہو تو اس کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور سب علماء کا احترام دل میں رکھا جائے، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے،
اور جس عالم کی رائے پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کریں. میں نے پہلے بتا دیا بدعت نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس کے قائل ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں.